जिब्रील ये बात लेकर आए अल्लाह की तरफ से, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, जब तक तेरा रिस्क पूरा नहीं होता तुझे मौत नहीं छू सकती। लिहाजा क्या करो, अला फअजमिलू फित्तलब वत्तकुल्लाह। तो देखो देखो देखो, दौड़ लगाना छोड़ दो, कंपटीशन छोड़ दो और अल्लाह पे तक़वा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो और कमाइयों में खूबसूरत तरीके से लगो। ये क्या लगना है कि तुम्हारे बाथरूम में भी सौदे हो रहे हैं और तुम रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे हो, और बीवी बात करना चाहती है तुम कान से फोन लगा कर बैठे हो, बेटा बात करना चाहता है तुम कान से फोन लगा कर बैठे हो, बच्ची बात करना चाहती है तुम कान से फोन लगा के बैठे हो। कुछ अपनी लाइफ, अपने लाइफ स्टाइल को तो देखो कि क्या यही जिंदगी है। अला फअजमिलू फित्तलब वत्तकुल्लाह, फिर फरमाया देखो रिस्क को जमा करने के चक्कर में, जोड़ने बढ़ाने के चक्कर में नाफरमान न हो जाना, नाफरमान न हो जाना कि अल्लाह के खजानों से मान के ही मिलता है, झुक के ही मिलता। देने को तो उसने फिरौन को भी दिया। मिलने का मतलब है वो मिलना जो मेरी दुनिया भी बना दे, मेरी आखिरत भी बना दे। वो मिलना क्या मिलना है जो मुझे अल्लाह से भी काट दे, अपनों से भी काट दे, अपने आप से भी काट दे। वो मिलना क्या मिलना है, वो धन क्या धन है, वो दौलत क्या दौलत है जो मुझे मेरा आप भुला दे, बीवी बच्चे भुला दे, घर बार भुला दे। क्या है, क्या जिंदगी है ये। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। इन्हें सिर्फ ये चमक दमक नजर आ रही है, इन्हें मौत के बाद कुछ नहीं नजर आ रहा कि आगे क्या है। पहली सतर थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गम न करना, पालने वाला रब है अल्लाह, पालने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़हा। जान लो हर जानदार, रेंगने वाला, उड़ने वाला, तैरने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला जो भी है, सबका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, खजानों का मालिक। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर शय के खजाने बेहिसाब बेशुमार। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है, कोई उसके ऊपर नहीं, कोई उससे छुपा हुआ नहीं। अलीमुम बिदातिस सुदूर व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अरे मेरी तरह खप डाल के उसको सुनाने की जरूरत नहीं है। सरगोशियों में बोल तो भी सुनता है, थका हुआ है, जबान हरकत देने की भी हिम्मत नहीं है। तालू से लगा के बैठ जा और दिल की धड़कनों से उससे बातें कर, वो भी सुनता है। वो कौन है, वो अल्लाह है। वो कौन है, वो अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला अज़्ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। इस अल्लाह को छोड़कर जिधर दौड़ोगे, जिधर जाओगे, जिल्लत और पस्ती के सिवा कुछ न मिलेगा, कुछ न पाओगे। लिहाजा फफ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो दौड़ो किधर, अल्लाह की तरफ। किधर, अल्लाह की। और फिरार किसे कहते हैं, दौड़ना। अरबी बड़ी खूबसूरत जुबान है। मैं तो उलमा से गिले करता हूं, ये अरबी नहीं समझाते न पढ़ाते, बस तुमसे क्या गिला। हमारे तो मदरसों वालों को अरबी का ज़ौक नहीं है, तुमसे क्या गिला कर। फिक़ह ही फिक़ह, फिक़ह ही फिक़ह।
مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی توڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں. میمن میمنی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے تو کہنے لگا فرا، دوڑو. نہیں کہا سابقو، نہیں کہا ہرول، نہیں کہا اجرے، نہیں کہا فرا، توڑو، آگ آ رہی ہے، دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ الاللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الاللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الاللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا الاللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدہ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ، دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار. اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا، کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا
نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک. عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المهيمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القهار الوهاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، المميت الله، الحكيم الله، الودود الله، المحيي المميت الله، الحي القيوم الله، الواجد الماجد الله، الواحد الأحد الله، الصمد القادر الله، المقتدر الله، الأول الآخر الظاهر الباطن الله، الوالي الله، المتعالى الله، البر التواب الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الله، الغني المغني الله، المانع الضار الله، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله. قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ، رغبا الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا.
فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی۔ فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا۔ نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں۔ تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ احد پہاڑ کی اوٹ کے غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔
उस सांप ने आपको कुछ नहीं कहना था, मुमकिन है वो भी आपका बोसा लेने आपके जूते में आके बैठ गया हो। डसने वाली बात तो हो नहीं सकती, मुमकिन है आपका बोसा लेने आ गया, अंदर आके बैठ गया हो, लेकिन उस चील को भी पता है कि ये जूता आखिरी नबी का है, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मुहम्मद हैं, अहमद हैं, माही हैं, हाशिर हैं, आकिब हैं, फातिह हैं, खातिम हैं, अबुल कासिम हैं, ताहा हैं, यासीन हैं, मुज़म्मिल हैं, मुत्तफ़िर हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, दाई इलल्लाह हैं, सिराज मुनीर हैं, हादी हैं, महदी हैं, राशिद हैं, रशीद हैं, नासिर हैं, मंसूर हैं, मुश्तबा हैं, मुर्तजा हैं, मुश्तबा हैं, नबीउल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, अल्लाह का झंडा उठाने वाले हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसै, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुबई, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नदर, बिन किनाना, बिन खुजैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नजार, बिन मुअद, बिन अदनान, बिन अवद, बिन हमैसा, बिन सलामान, बिन औस, बिन बौज, बिन कमवाल, बिन उबई, बिन अवाम, बिन नाशिद, बिन हिजाब, बिन बलदास, बिन यदलाफ, बिन ताबिख, बिन जाहिम, बिन नाहिश, बिन माखी, बिन अयफी, बिन अबखर, बिन उबैद, बिन दुआ, बिन हमदान, बिन संबर, बिन यथरबी, बिन यहजन, बिन यलहन, बिन इरवा, बिन ईद, बिन जीशान, बिन ईसर, बिन अकनाद, बिन ईहाम, बिन मुकस्सर, बिन नाहिद, बिन ज़ारे, बिन समी, बिन मज़ी, बिन इवद, बिन इराम, बिन क़ीदार, बिन इस्माईल, बिन इब्राहीम, बिन आदर, बिन नाहूर, बिन सरूज, बिन रुऊ, बिन फ़ाइज, बिन आबिर, बिन अरफक्षाद, बिन साम, बिन नूह, बिन लामिक, बिन मतूशाल, बिन इदरीस, बिन यरिद, बिन मलहल, बिन क़ीनान, बिन आनूश, बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह को ढूंढो, ये है वक्त वो तुम अपने आप को दे रहे हो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। अल्लाह की तलब में लगो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। उसके सामने सजदों में सर रखो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। अलग तन्हाई में बैठ के उसे याद करो, आंसू बहाओ, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खलवतों में बैठ के उसके नबी की जिंदगी पढ़ो और उसको याद करके आंसू बहाओ, उसके इश्क मोहब्बत में तड़पो और रोवो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। ये तन्हाइयों में उसे याद करना, उसके हबीब को याद करना, कभी गुनाहों पे रोना, कभी जहन्नम से डरना, कभी जन्नत के शौक, कभी उससे लाड, कभी उससे नाजो अंदाज, कभी उससे गिले, और गिले भी करो और उससे अपने दुखड़े भी सुनाओ। देखते नहीं हो, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, दो लफ्ज, रब्ब ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन तय्यारा, बस इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, रब्ब इग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिनन वलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िद अज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ये आखिरी 3-4 सतरें दुआ, और दुआ से पहले अपनी कहानी, अपने दुखड़े, अपने गम, अपने शिकवे अल्लाह को सुना, अपने अल्लाह के अपनी सारी कहानी सुनाया करो। दुआ इसी का नाम है। दुआ इसका नाम नहीं कि मौलवी अब्दुल सत्तार ने हाथ उठाया तुमने आमीन कहना शुरू कर दिया, इसका नाम दुआ नहीं है। वो अल्लाह से दुखड़े शेयर करने का नाम दुआ है। अब नूह अलैहिस्सलाम दुआ मांगने लगे, लेकिन कहां से शुरू की है? रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। इसका दुआ से क्या ताल्लुक? दुआ तो आखिर में आ रही। जैसे आदमी किसी बड़े मालदार के पास कोई गरीब चला जाए तो जाते नहीं कहते जी 1 लाख दे दो, ये कभी नहीं कहे। वो पहले अपनी कहानी सुनाकर उसको नरम करता है, नरम करने के बाद कहता है जी मेरी ये जरूरत। तो जो जितने खूबसूरत अंदाज में पेश करता है उतनी जल्दी अगले से वो वसूल कर लेता। कि कभी कोई साइल जाते ही नहीं कहता ये मुझे 1 लाख की जरूरत है, मुझे आप दे देंगे। वो पहले अपना चेहरा ऐसा बनाता है, फिर अपनी कहानी सुनाता है, फिर आखिर में अपना तकाजा पेश करता है, और फिर अगले उसको देते हैं। तो मेरा रब, तो मेरे
نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی طاقت کو ظاہر کیا اور اس کی دعوت کو طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس نے اس کو روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا فدائین، اس کو اس نے اپنا کیپٹل دیا کرا کرم صحرائے گوبی میں۔ تیسرا لڑکا تھا چگتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ چوتھا لڑکا تھا تلوئی، اس نے اس کو ایران سے عراق تک کا سارا علاقہ دیا اور افغانستان یہ سارا دیا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا، مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ کہنے لگا بس اب ہم ختم، اس نے لڑائی کی طاقت ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا کچھ لوگوں نے، اور ایک کتاب میں یہ بھی تھا، رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتریوں میں کہ ذرا جا کر ان کو دعوت و تبلیغ کرو، کوئی ان میں مسلمان ہو جائے، اور ہم میں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو بڑا بیٹا جوجی تھا، اس کا پوتا تھا درکا خان ابا کا، اور اس کا بیٹا درکا پوتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا۔ تو یہ ترکی کے تاجر سودا بیچتے ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتری تھوڑے تھوڑے مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا جو بڑا آدمی تھا، بارکا خان کا ہم نشیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے بارکا خان کو اسلام کی باتیں بتائی، تو اس نے پوچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اب آئے تو مجھے بتانا۔ تو ایک قافلہ آیا، جب اس کو لے کر گیا، کہا تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن پاک سنایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام پر جو پوری روسی شاخ تھی اس دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، وہ سارے مسلمان ہوئے۔ ادھر ہلاکو خان نے مصر پر چڑھائی کی، پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پر دو خاکان نہیں رہ سکتے، اگر یہ کرو گے تو تمہاری جان بخشی جائیں گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ادھر لشکر نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا۔ تو اس نے اسی وقت اس سے پیغام بھیجا کہ مصر پر حملہ کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے نپٹنا ہوگا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تجھ سے کیوں؟ تو نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑے؟ تو بارکا خان نے پیغام بھیجا کہ تو کافر ہے، اور وہ بھی کافر تھا، میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اب اگر تم نے مصر پر حملہ کیا تو پہلے مجھ سے ٹکر لینی ہوگی۔ وہ نکل پڑا، تو جب وہ باز نہیں آیا تو درکا خان اپنے لشکروں کو لے کر نکلا اور ہلاکو بکھر گیا۔ تو 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتری تلواریں آپس میں ٹکرائی، اور ان کے پیچھے کام کیا چند تبلیغ والوں نے۔ بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس حکومت تو ہے نہیں، تم انقلاب کیسے لاؤ گے؟ انقلاب کے لفظ پر غور کرے۔ انقلاب قلب سے ہے، قلب دل کا پلٹ جانا، یہ عمل مانے انقلاب کے۔ پھر اس کے مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ گیا، حکومت لے لی، سیاست پر آ گئے، اور حقیقی انقلاب دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جاتا ہے اور اپنے انقلاب آ جاتا ہے، اور جب دعوت چلتی ہے، تبلیغ کا کام چلتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پوری قوم کو کہا آؤ ٹکر لے لو۔ اب دو ہاتھی، نہ وہ مرے، لیکن اس لڑائی میں ہلاکو زخمی ہوا۔ وہ لڑائی میں تو نہیں زخمی ہوا، وہ خود زخمی ہوا۔ ہلاکو خان اپنا تغلق تیمور اس کی نسل میں سے تھا۔ وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تھے اور رشید الدین، انہوں نے اس کو دعوت دی، اس نے ہاں کی، ابھی تو میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں گا تو آ جانا۔ یہ چغتائی نسل میں تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو تیمور جب بادشاہ بنے تو اس کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو وہ وہاں سے چلے، اس کا کیپٹل منگولیا کے قریب کہیں تھا، تو وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، راستہ نہیں ملا۔ تو ایک رات اس نے فجر سے پہلے زور سے اذان دی۔ اذان جو دی تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ نغمہ کیا ہے؟ کون اتنی دور سے شور مچا رہا ہے؟ پکڑ کر لائے۔ تو پوچھا یہ درویش کون ہے؟ کہا میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ آپ نے کہا تھا میرے باپ کو کہ جب میں بادشاہ ہو جاؤں تو مجھ سے مل لینا۔ ہاں بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوتے ہی ایک وزیر کو بلایا تو بلا کر کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
तू क्या कहता है? उसने कहा, मैं तो पहले से ही हुआ पड़ा हूँ, तेरे डर से नहीं बताया। उसके 4 वजीर थे, एक मुसलमान हुआ पड़ा था, 3 और थे, उनको बुलाया, दावत दी, वो तीनों मुसलमान हो गए, 4 मुसलमान हो गए। फिर अपने सालार को बुलाया, कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम क्या कहते हो? उसने कहा, मैं जबान का बोल नहीं समझता, तलवार का बोल समझता हूँ। ये मुझसे लड़े जो इस्लाम की दावत देने आए हैं, मुझे ये जेर कर ले तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नहीं करता तो फिर नहीं होता। उसने कहा, ये तो नहीं है कि एक अक्ल की चीज को तलवार से समझना चाहते हो। कहा, बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं समझने का। तो रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उससे लड़ूंगा। कहा कि मारा जाएगा। तो वो जिन है, सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी है, तू कहाँ लड़ेगा इससे? मैं इससे लड़ूंगा। अगला दिन तय हो गया, सारे शहर में मुनादी हो गई। उसने रात को अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तेरे काम को आया हूँ, मरवाना है तो मरवा दे, करवाना है तो करवा दे। अगले दिन शहर इकट्ठा हुआ, लोहे की 2 जिरेह पहन कर आया और दोनों हाथों में तलवार, उनके पास खंजर भी नहीं, खाली हाथ, उसके दोनों हाथों में तलवार। जब मुकाबले में आया तो कहा, ये लो मेरी तलवार। उन्होंने उल्टे हाथ से तलवार ली और सीधे हाथ से उसके सीने पर मुक्का मारा। जब उसको मुक्का लगा हल्का सा तो 3 कलाबाजियां खाकर वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहने लगा कि मुझे एक ही मुक्के में इस्लाम समझ आ गया, काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं।